میں آتما کہتے ہیں. میں نے عرض کیا آپ کے سامنے اسپرٹ انسان کے علاوہ جانور میں نہیں پائی جاتی ہے. جانور میں جان ہوتی ہے، جان سے جانور حرکت کرنے لگتا ہے، چلنے لگتا ہے، پھرنے لگتا ہے، کھانے لگتا ہے، پینے لگتا ہے. روح کا کام یہ ہے کہ یہ جس میں آتی ہے اس میں شعور اور اویئرنیس پیدا کرتی ہے. جانور میں اویئرنیس نہیں ہوتی. بہت سے لوگ کہتے ہیں اسلام کتنا ظالم ہے کہ اسے جانور کو ذبح کرنے کی اجازت دے دی ہے. اب میں بھی ذبح کرتا ہوں، مجھے کوئی ترس آتا ہے. مگر ایک بات سمجھ لیجیے، یہ بالکل سچا واقعہ ہمیشہ کبھی یہاں پڑھا کو شاید پڑھا ہو، کہاں تک آدمی یاد رکھے. قریب 15-20 برس سے پہلے کا واقعہ ہوگا. مجھے قربانی کرنا تھی. بکرا آیا جوان، قصاب آیا بڈھا. میں نے کہا یہ کیا ہوگا بھائی، ابھی کیسے اس کو پڑ سکے گا، کیسے ذبح ہوگا. دونوں میں کشتی ہوئی. میں نے بھی کچھ اس کی مدد کی. قصاب کی زمین پر بکرے کو لٹایا. قبلہ رو اول تو بتا دوں کہ الحمدللہ ہمارے کسی قصاب کو ہندوستان اور پاکستان میں ذبیحے کے مسائل ہی نہیں معلوم ہوئے. وہ ایک مسئلہ الگ ہے، یہاں بھی میں ذبح کر کے دیکھ چکا ہوں، وہ مسئلہ الگ ہے بالکل. تو اب پہلے تم سمجھانا پڑتا ہے کہ جانور کو لٹایا کیسے جاتا ہے. خیر وہ لٹایا اسے کہ صورت سے قبلہ رو اور بسم اللہ باللہ کہہ کہ میں اسے گلے پر چھری پھیرنا چاہتا تھا. چھری اس کے گلے پر آ چکی تھی کہ بڈھا تو آدمی تھا، اس کے ہاتھ میں نکل گیا بکرا. سچا واقعہ بتا رہا ہوں. بکرا اس کے ہاتھ سے نکل گیا. میں کیا کروں؟ 5 پڑی تھی گھاس، وہاں جا کے وہ گھاس کھانے لگا. بھائیو یہ بتائیے کہ خدا نہ خواستہ آپ کے دشمنوں کے سینے پر کوئی آدمی کلاشنکوف رکھے ہو اور آپ کسی صورت سے اس کے پھندے سے، اس کی مصیبت سے بھاگنے پر قابو پا جائیں، اور پڑوس میں بریانی رکھی ہو تو آپ بریانی پر جائیں گے کھانے کے لیے. اور بھائی جتنی رفتار اس سے بھاگیں گے آپ، کیسی بریانی ہو، کیسا پلاؤ ہو، کیسا متنجن ہو، کیسا قورمہ. کیا بات ہے؟ آپ کو احساس ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا. جانور کو احساس نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا. یہ بات آپ سمجھیے. اللہ اتنا رحیم ہے کہ اگر اس نے جانور کو ذبح کرنے کی ہم کو اجازت دی ہے تو اس سے شعور پہلے لے لیا ہے. آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ اسے ذبح کر رہے ہیں، اسے نہیں پتہ چلتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اب روح کیا ہے؟ میں کیا بتاؤں بھائی روح کیا ہے؟ میں کیا بتاؤں روح کیا ہے؟ قرآن مجید میں کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. یہ آپ سے پوچھتے ہیں روح کیا ہے. اسے کہ یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ روح کیا ہے. ہم جانتے ہیں مگر ہم بتا نہیں سکتے، اس لیے کہ تم میں سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے. یہ ایک امر ربی ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اور تم کو علم بہت تھوڑا سا دیا. سمجھ لیجیے بات کو. بات کیا ہے؟ معصوم نے تفسیر میں فرمایا، میں دیکھ کے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، حوالے دے سکتا ہوں آپ کو، کہ جب کسی نے پوچھا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اور اس سے پہلے ارشاد ہے حضرت اعظم کے سلسلے میں کہ فَإِذَا اسْتَوَّيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. وہی جو وہاں سوال تھے کہ جب ہم آدم کے باڈی کو بنا لیں اور انہیں اپنی روح پھونکے تو ایک شخص نے معصوم سے سوال کیا کہ روح سے یہاں کیا مراد ہے. تو آگے فرمایا کہ اے من طاقتی. یہ معصوم کا ارشاد ہے. معصوم کا مغرب بات منسوخ نہیں کر سکتا. صادق کا ارشاد ہے. فرمایا کہ آپ مانیے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں اپنی طاقت کا ایک حصہ. اس مطلب کیا روح ہے؟ روح طاقت ہے. اور دنیا میں کسی طاقت کو بھی ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا. کسی طاقت کی بھی تعریف نہیں کی جا سکتی. کسی طاقت قدرت کو، انرجی کو، فورس کو نہیں پہچان لایا جا سکتا. میں نے کل آپ کے سامنے کیا تھا، زمین میں گرے رہتی ہے، کشی شکل ہے، یہ کھینچتی ہے. کوئی بڑا سائنٹسٹ نہیں، بس یہ معلوم ہے کہ ہاں ہر جسم مادی اپنی طرف دوسری چیز کو کھینچتا ہے. کیسے کھینچتا ہے، کیا ہوتا ہے، کوئی نہیں جانتا. میگنیٹ میں اوبا سے جو کام کرتی ہے آپ اس سے کام لے سکتے ہیں، لیکن جانتے ہیں کہ کیسے ہے. نہ آپ اس کو جانتے ہیں نہ آپ اس کو پہچانوا سکتے ہیں. تو جب اللہ نے معصوم نے ایسا فرما دیا کہ روح ایک قوت ہے
روح ایک طاقت ہے تو اس کو ڈیفائن تو کوئی نہیں کر سکتا، اس کو سمجھایا نہیں جا سکتا. ہاں اس کے اثرات کو دیکھا جا سکتا ہے، جیسے بجلی کے اثرات کو آپ دیکھ سکتے ہیں، جیسے گریویٹی کے اثرات کو آپ دیکھ سکتے ہیں، جیسے میگنیٹ کی طاقت کے اثرات کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور سامنے لا سکتے ہیں. مولا میری مدد کریں، سمجھا لے جاؤں آپ کو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں ابھی کچھ پاگل تو وہ کہتے ہیں روح ہوتی ہی نہیں ہے. جو اکثر دماغ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ روح ہوتی ہی نہیں ہے، آدمی میں خالی جسم ہی جس میں باڈی ہے، دیر از نو سول اور نو اسپرٹ ان ہیومن بینگس. اچھا بایولوجی پڑھیے، ہر سائنس پڑھیے، آنکھیں کھول کے پڑھیے، ہر سائنس آپ کو اللہ سے قریب کرتی چلی جائے گی. یہ میں اس نمبر پر ہاتھ رکھے، اس علم پر ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں قسم کھا کے کہ جتنے آپ سائنسز کو پڑھتے جائیں گے آپ کے اینگل کا فرق ہے. اگر خدا کو بھلانے کے لحاظ سے آپ پڑھ رہے ہوں گے بھلاتی چلی جائے گی، اور خدا کو یاد رکھنے کے لیے اس سے پڑھیں گے تو سائنس کا ہر انکشاف اللہ کی ایک نشانی بن کر آپ کے سامنے آ جائے گا. اس لیے مرض پڑھائیے. اب کل تو میں کہہ نہیں سکتا، کل نہیں کہہ سکتا، کل یہ تعریف اس کے مقابلے نہیں ہے. آج پھر میں آخری مرتبہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت آپ کی کمیونٹی کے لیے سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ اپنی نسلوں کو جہالت کے پھندوں سے نکال لیں. ہر بجٹ کو پرچیز کر دیں، ایجوکیشن پر لگ جائیں، اچھے سے اچھے اسکولوں میں بچوں کو پڑھائیں، مرض بنائیں. تو اب دیکھیے ایک مکان بنتا ہے، کائے سے بنتا ہے؟ اینٹوں سے بنتا ہے، برک سے بنتا ہے. یہاں پر کوئی بڑے سے بڑا مکان ہو جو پتہ نہیں کون سا ہے، جو بھی بڑے سے بڑا مکان ہو اس میں آپ اینٹوں دیں گے 1 لاکھ اینٹیں ہوں گی، 2 لاکھ 4 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ، بس اس سے زیادہ تو نہیں ہوں گی. آپ کسی بایولوجی کے ایکسپرٹ سے پوچھیے کہ مگر آپ کا جسم اللہ نے جن اینٹوں سے بنایا ہے جن کو سیلز کہا جاتا ہے انگریزی میں، ان کی تعداد آپ کے جسم میں کتنی کچھ پتا ہے آپ کو؟ خربوں کی تعداد ہے، خربوں، بلینز اینڈ بلینز اینڈ بلینز آف سیلز. تو دیکھیے گا اب آپ اس لیے میں جھوٹ تو کہیں نہیں سکتا، ٹیبل مجموع پر نہیں تھا کسی بایولوجی کے ایکسپرٹ سے پورا جنرل کاروں میں باتیں مل جائیں گی آپ کو. ہر لمحے آپ کی باڈی سے لاکھوں سیل مرتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں، مگر یہ موت و حیات کا چکر آپ کی باڈی کے اندر یوں چل رہا ہے کہ جتنے سیل مرتے ہیں اتنے ہی نئے سیلز پیدا ہو جاتے ہیں. موٹر کا کوئی ٹائر گھستا ہے تو نیا ٹائر خود بخود وہاں پر نہیں آ جاتا ہے. کوئی پرزہ گھستا ہے بھائی تو کوئی نیا پرزہ وہاں پر از خود نہیں آ جاتا، وہ گھستا ہوا پرزہ نیا پرزہ پیدا نہیں کر دیتا. دیکھیے اس کی قوت کو، یہ اس کا بنایا ہوا سسٹم ہے کہ جتنے لاکھوں سیلز آپ کے ڈیڈ ہوتے ہیں اتنے ہی لاکھوں سیلز آپ کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ سائنس بتاتی ہے کہ 10 سال میں آپ کی باڈی پوری چینج ہو جاتی ہے. یو آر اے نیو پرسن، نیو ہیومن بینگ. صرف 10 سال میں آپ بدل گئے. 10 سال پہلے آپ کا جو جسم تھا اس کا ایک ایک حصہ، ایک ایک انگ، ایک ایک پرزہ سب الگ ہو گیا، اسی جگہ پر نئی باڈی آ گئی اور نیا جسم آ گیا. اب آپ مجھے بتائیے مثال کچھ ابھی میرے ذہن میں آئی، کچی ہے کچھ پکی نہیں ہے زیادہ، تو شاید بدل دوں بعد میں اس کو. فرض کر لیجیے کہ آپ نے ہندوستان میں ہمارے یہاں گاڑی بنتی ہے، خود ہندوستان بناتا ہے، اس کا نام ہے امبیسڈر. امبیسڈر کی پوزیشن یہ ہے کہ اسی کسی چیز کو کوئی اعتبار نہیں ہے، کب وہ دعوے مخالفت دے جائے سب کچھ پتہ نہیں ہے، کب اس کا انتقال پر ملال ہو جائے کب اس کا پتہ نہیں ہے، کب آپ اس کو بھیجے نہ اس کا کچھ پتہ نہیں ہے. اچھا اب فرض کیجیے کہ میں نے امبیسڈر خریدی اور پیسے میرے پاس کم تھے
بھائی میں نے ایک ماڈل سے خرید لیا، اب اس کا یہ پرزہ خراب ہوا وہ بدلوا دیا، وہ پرزہ خراب ہوا وہ بدلوا دیا، وہ پرزہ خراب ہوا وہ بدلوا دیا، یہاں تک اس کی باڈی خراب ہو گئی وہ بدل گیا، ٹائر خراب ہو گیا بدل گیا، انجن خراب ہو گیا، انجن میں نے کسی اور گاڑی کا فیاٹ پہ لگا دیا، 10 سال تک یہ لگا چلتا رہا، تو اب وہ گاڑی رہ گئی، گاڑی بدل گئی، گاڑی بدل گئی، اس سے جب اس کا ہر پرزہ بدل گیا تو گاڑی بدل گئی، پہلے مرسڈیز کی وہ گچا ہو گئی، اب وہ گاڑی نہیں رہ گئی، اور اس کے بعد میں پاکستان میں آیا اور آنے کے بعد ایک چھوٹے سے مکان میں رہنے لگا کوٹری میں، کچھ دنوں کے بعد اللہ نے پیسہ دیا، میں نے اس سے اچھا مکان خریدا، اور پیسہ دیا خدا نے خواستہ اس سے اچھا مکان خریدا، اور پیسہ ملا اس سے اچھا مکان خریدا، اور پیسہ ملا اس سے اچھا مکان خریدا، ہر سال میں ایک نیا مکان بدلتا چلا گیا، تو مکان کے بدلنے سے کیا میں بدلتا چلا گیا؟ میں نہیں بدلا۔ بس مثال کو آپ سمجھ لیجیے، اگر انسان کے روح نہیں ہے تو باڈی کے سارے اجزاء کے چینج ہونے کے بعد انسان بدل جائے گا۔ 10 سال پہلے اگر کسی انسان نے جرم کیا تھا، 10 سال کے بعد آپ اس جسم کو، اس باڈی کو سزا نہیں دے سکتے، اس لیے کہ باڈی چینج ہو گئی، انسان بدل گیا۔ لیکن اگر ہر 10ویں سال انسان کی باڈی بدلتی رہے اور 70 برس عمر میں 7 مرتبہ انسان کی باڈی بدل جائے اور وہ میں کہتا رہے اور آپ تم کرتے رہے اور بتاتے رہے کہ تم وہی ہو جو 70 سال پہلے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو بدل رہا ہے وہ جسم ہے، جو نہیں بدل رہی ہے وہ روح۔ اب مثال تمہارے سامنے بہت ہیں، واقعات بھی بہت ہیں لیکن وقت کم ہے، میں یہی کا واقعہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ آپ ہی کی آنکھیں ایک عالم دین ہے، اب تمہیں کوئی دور کا پتہ بھی نہیں بتا رہا ہوں، آپ چیک کر لیجیے۔ پروفیسر مولانا محمد حسن صاحب رضویہ کالونی میں رہتے ہیں، لندن میں ایک سینٹر ہے اور بھی جگہوں پر ہے، کہ وقت کا میں خالی ایک مثال دے رہا ہوں کراچی کی۔ ایسے سینٹرز ہیں دنیا میں کہ جہاں اسپرٹ سے اور روحوں سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لندن میں بھی ہے سینٹر اس طرح کا۔ مولانا نے خود مجھ سے لندن میں فرمایا، مولانا محمد حسن صاحب، پروفیسر محمد حسن صاحب نے جنہوں نے اردو میں ترجمہ کیا قرآن مجید کا، آپ جانتے ہیں ناواقف میں ٹی وی میں ان کے پروگرام آ رہے ہیں، بڑی شخصیت ہے، عظیم شخصیت ہے اور پڑھے لکھے آدمی ہیں۔ انہوں نے مجھ سے خود بتایا کہ مولانا میں تو وہاں گیا سینٹر میں، مجھے کیا ہوا؟ چل میں نے جانے بعد ان کی جو فیس تھی وہ دی اور کہا کہ میں تو اپنے والد سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ بتائیے عالم دین غلط ہے یہ؟ نماز پڑھانے والے جھوٹ گئے تو نماز نہیں پڑھ سکتے بھائی۔ چلے میرے والد آ گئے بھائی، میرا کانٹیکٹ ہو گیا۔ میں نے کہا آپ نے کیسے پہچانا جو آپ کے والدین ہیں؟ میں بھی سوال تو کروں گا بھائی۔ انہوں نے کہا کہ صاحب انہوں نے آنے کے بعد میں بھی یقین نہیں کرا تھا، لیکن انہوں نے میرے گھر کی ایسی باتیں بتائیں کہ جس کو میرے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں، جس کو یا میں جانتا ہوں یا میرا باپ جانتا تھا اور کوئی جانتا ہی نہیں، تو ان کا وہ باتیں بتانا کہ جن کو میرے ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، ان کی گھریلو باتیں اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں سے روح تھی کہ جو اپنے بیٹے سے بات کرا۔ اگر روح نہیں ہے تو یہ سب کیوں کوششیں ہو رہی ہیں؟ یہ کوششیں یورپ میں ہو رہی ہیں، یہ کوششیں امریکہ میں ہو رہی ہیں۔ اب تیسری دلیل آپ سنیں جو میں نے کیا تھا کل بھی آپ کے سامنے، مجھے بخار ہوا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی باڈی ٹھنڈی رہتی ہے بخار میں بھی ہوتے ہیں ایسے لوگ، مگر ان کے بخار کا پتہ کیسے چل رہا ہے؟ ہاتھ دیکھیے پتہ ہی چلے گا۔ تھرمامیٹر لگائیے، آپ تھرمامیٹر لگایا، دیکھا 102، مولانا آپ کو 102 بخار ہے۔ کہاں بخار بھائی؟ میرے جسم میں دکھائی دے رہا ہے، تھرمامیٹر میں دکھائی دے رہا ہے؟ تھرمامیٹر رہے گا میں الگ ہوں، بخار میرے جسم میں ہے، دکھائی کہاں دے رہا ہے؟ تھرمامیٹر میں۔ میں نے کہا میرے حضور میرا بخار اس تھرمامیٹر میں کم وقت میں کہاں سے دکھائی دے رہا ہے؟ تو ان کا آپ کے بخار کی گرمی سے اس کا پارا چڑھ گیا، اور بتایا اس لیے کہ آپ کو 102 بخار ہے، اگر آپ کے جسم میں بخار کی گرمی نہ ہوتی تو یہ پارے میں اس کی تبدیلی نہیں آتی، یہ وہی 97 پر رہتا، 97 کے اوپر، دیکھا تھی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اثر سے مؤثر کا پتہ چلتا ہے۔ تھرمامیٹر کے اندر بخار نہیں ہے مگر بخار کا اثر آ گیا، گرمی منتقل ہو گئی، اس نے بتایا کہ بخار آپ کی باڈی پر محسوس ہو یا نہ ہو لیکن جسم کے اندر بخار موجود ہے۔ آپ اعتبار کریں گے یا اعتبار نہیں کریں گے؟ کریں گے نا اعتبار۔ جب اگر روح آپ کو نہیں دکھائی دے رہی ہے میرے جسم کے بخار کی طرح سے، چاہتے لکھیے کہ روح کے اثرات ہیں کہ نہیں ہے؟
روح کو اللہ نے اپنی طرف منسوخ کیا ہے، اور جو رکھے گا روح کو اللہ نے اپنی طرف منسوخ کیا ہے، اور اللہ کی